جب سے انجینئر مرزا صاحب دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ایک نیا عذاب لے کے پیدا ہوا ہے، ہر بات پہ ایک نئی مصیبت۔ یہ آیا ہے نیا دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے، مرزا صاحب آئے ہیں کہ جی میں سارے علماء فیل کرتے ہیں، سارے علماء جو بزرگان بابے کہتا ہے لوگ، وہ لوگ بچوں کو تو بچے ہی لوگ انجوائے کر رہے ہیں کہ جی ماشاءاللہ ایک نواں بزرگ آیا ہے، بڑے بزرگوں کو گالاں کر رہے ہیں۔ کس پنڈ میں رہتے ہو تم؟ جیل میں کون سا پنڈ ہے وہاں تم نے یہ نیا کام شروع کیا؟ عمرہ بھی ایک فیشن کے طور پہ ہے اب، سوری ٹو سے فیشن۔ کیوں فیشن کہہ رہا ہوں؟ آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہیں اس طرح مجھے بتاؤ کہ جو عمرہ کر کے آیا اس کی زندگی بدل گئی ہے؟ کتنے کی دیکھے ہیں آپ نے؟ سیر و تفریح ایسے ہی پھرنے چلو یار یورپ نہیں جانا، ادھر چلنے ہیں، یورپ جانا تھا تو میں سوچا تھا بچوں کو یاد ادھر ذرا بچے ذرا یورپ کی بجائے ادھر چلے جائیں۔ میں طواف کر رہا تھا، طواف میں نے ایک لڑکا دیکھا، بڑے لمبے لمبے بال، بڑا خوبصورت ہینڈسم لڑکا، ایسے چادر، بڑا جسم بھی اس کا بنا ہوا جسم، ایسے ایکسرسائز والی باڈی۔ تو میں اس کو دیکھ کے میں کہا یار ماشاءاللہ کتنا خوبصورت آدمی، کتنا خوبصورت لڑکا ہے، ینگ بالکل۔ تو ساتھ ہی اس نے آگے کہا کہ جناب میری جیب کٹ گئی، میں نے کچھ دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معزز مستورات، یہ جو دور گزر رہا ہے نا، یہ والا، یہ انتہائی کمزور پست دور، پست دور دینی طور پہ، یعنی بالکل میرے پاس لفظ ہی کوئی نہیں، میں کیا کہوں اس کو، کیا صورتحال ہے۔ جب سے یہ سوشل میڈیا وغیرہ آیا تو بالکل ہی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں، ہم کچھ فرما رہے ہیں، آج کے دانشور کچھ کہہ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ مہینہ آ گیا، یہ بڑی برکتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، اس میں اپنی خاص رحمت نازل کریں گے، تمہاری غلطیوں کو معاف کریں گے، تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے، تمہارے آگے بڑھنے کو دیکھیں گے، فرشتوں کو بلا کے ان پہ فخر کریں گے، اور تم کیا کرو، تم اللہ کو نیکیاں کر کر کے دکھلاؤ، اللہ کو دکھلاؤ نیکیاں کر کر کے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں اسی میں بحث ہو رہی ہے، تراویحیں ہیں کہ نہیں۔ جب سے انجینئر مرزا صاحب دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ایک نیا عذاب لے کے پیدا ہوا ہے، ہر بات پہ ایک نئی مصیبت کہ جی یہ تراویحیں نہیں تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو بھیج دیا تھا، 3 دن کے بعد جماعت بگا دی تھی، ناراض ہو گئے تھے، یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی تھی۔ پھر ایک مولوی صاحب اور بیٹھے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے، ان سے وہ ٹھیک لگتا ہے، ایک غامدی صاحب وہاں سے بول رہے ہیں کہ وہ کیا کہاں لگا رہے ہو قوم کو، امت کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ نہیں تھی آئی صحیح، میں بتاتا ہوں صحیح۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرائی تھی 20 تراویحیں، لہذا ان کو کیا پتہ تھا دین کا، میں بتاؤں گا کہ تراویحیں ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ یعنی 1425 سال سے تراویحیں چل رہی ہیں، یہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تراویحیں نہیں ٹھیک ہیں۔ عمر رضی اللہ، حضور نے تو نہیں پڑھی تھی نا،
عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی تھی. اور کچھ کرن دے دیو انہوں خدا نہ خرابو, کچھ تے کرن دیو, یہ تو پہلے ہی سارے باغی ہو گئے. ان کنٹروورشل باتوں نے اگلی جنریشن کو تو باغی کر دیا ہے. وہ کہہ رہے پتہ نہیں یار وہ گل صحیح ہے کہ ایدی سے وہ کہنا رہنے دیو یار. یہ آیا ہے نیا دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے, مرزا صاحب آئے ہیں کہ جی میں سارے علماء فیل کرتے ہیں, سارے علماء جو بزرگاں بابے کہتا ہے لوگ, وہ لوگ بچوں کو تو بچے ہی ہیں, لوگ انجوائے کر رہے ہیں کہ جی ماشاءاللہ ایک نواں بزرگ آیا جڑا بڑے بڑے بزرگوں کو گالاں کر رہے ہیں. رمضان آ گیا ہے, چلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں تھی پڑھی. اوے عقل کے اندھو, یہ حدیث تو سب کو پتہ ہے نا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ جب رمضان قریب آتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام چھوڑ کے بیویوں کے پاس بھی جانا کم کر دیتے تھے, بالکل مضبوط لنگوٹا باندھ لیتے تھے, ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے, اللہ سے تعلق بناتے تھے. یہ حدیث تو مضبوط ہے. تراویحاں تو جو گھنٹہ چلو اللہ کے نام پہ لوگ قرآن سن ہی لیتے ہیں, تو تم اس کو ثابت کرنے پہ چلے ہوئے ہو آج 14-25 سال کے بعد. لو پہلے یہ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے. تو اس کو کہتا ہے کہ جی آپ کی کسی دکان پہ دار نے پوچھا کسی آدمی سے بلا کے کہ بھائی بات سنیں, آپ نے 1 کلو مٹھائی لینی ہے کہ 2 کلو, کتنی مٹھائی لینی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں مٹھائی لینی ہی نہیں. تو 2 کلو کی گل کی کر رہے ہو, میں تو لینی ہی نہیں, تجھے کہ 2 کلو پوچھ رہے ہو, میں نے پوچھا لینی ہے کہ نہیں لینی. اور لوگ تو جو سوشل میڈیا پہ تم لوگ کر رہے ہو بیٹھ کے ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو, یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. میں بتاؤں, یہ پہلے بھی ہو چکا ہے جب کچھ ایسے سو کالڈ علماء بیٹھ کے جب بحثیں کرتے, مباحثے کرتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پہ چنگیز خان کو بھیجا تھا. انہوں نے جب آ کے گردنیں کاٹی تھی نا, تو پھر پتہ چلا تھا کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. دین کا مذاق بنا رہے بیٹھے, وہ کچھ جو کر رہا ہے تھوڑا بہت انہوں کرن, یہ تو پہلے ہی سب کچھ چھوڑ گئے, امت تو پہلے چھوڑ گئی ہے. نئی جنریشن کو تو تم نے ویسے تباہ کر دیا ایسی فضول باتیں سنا کے. رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, اللہ سے تعلق بناؤ, اللہ کی طرف دوڑو, سارے کام چھوڑ کے اللہ کی عبادت میں لگو, دعاؤں میں لگو. یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ آ گیا ہے کہ یہ نہیں سمجھ آ رہی, یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ. اللہ تمہاری دعائیں سننے کو بیٹھے ہیں. اللہ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں, جن فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے, سب سے مقرب فرشتے وہ ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا. اللہ ان کو بھی کہتے ہیں بھی اپنی عبادت, اپنی تسبیحیں, دعائیں چھوڑ دو تم, بس میرے جو روزہ دار بندے جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی دعاؤں پہ تم آمین کہو. تم نہیں باتیں بتا رہے لوگوں کو کہ اے ٹھیک. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے فرشتوں کو منع کر دیا ہے کہ میرے روزہ دار جو ہیں یہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں, مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, تم بس آمین کہو کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں. تم کہتے ہو چھوڑ مانگو ہی نا. نیا کام سمجھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دین بھیجا تھا, اس دین کو سب سے زیادہ جو نبیوں پہ دین اترا تھا وہ سب سے زیادہ کسی نے سمجھا ہے تو وہ صحابہ تھے. صحابہ نے, یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی آگے نکل گئے. تو کمال ہو گئی ہے. یعنی جس ہستی کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اور اس سے بڑا ٹائٹل بھی کسی نے جیتا آج تک کہ نبی کی بات کوئی ایسی بھی آج تک ثابت ہوئی ہے جو ایسی تھی. یعنی یہ سمجھایا یہ کہ اس ہستی کا لیول یہ ہے, وہ تو نبوت بند ہو گئی ہے. اگر بند نہ ہوتی تو یہ نبی تھے, ڈیفینیٹلی یہ 100% نبی تھے اگر نبوت بند نہ ہوتی تو. اب انہوں نے ایک کام شروع کیا, تم آج بحث کر رہے ہو, تم کمال ہو.
کس پنڈ میں رہتے ہو تم، جیلم کون سا پنڈ ہے، وہاں تم نے یہ نیا کام شروع کیا، اور سارے مولوی اس کے پیچھے لگا لیے، اتنے بیٹھا وہ کراچی کچھ کہہ رہے ہو، لدان میں کچھ کہہ رہے ہو۔ او بابا خیر کی باتیں کرو لوگوں سے، لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، لوگوں کو بتاؤ بھائی کہ تم اللہ کے بندے ہو، تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہو، اور کچھ اکٹھا کر لو آخرت کے لیے، آخرت بھی اکٹھا کر لو خدا کے لیے۔ جو کام سیاسی لوگوں نے کیا تھا وہ اب تم مولوی کر گئے، سیاسی لوگوں نے کہ یہ پی ٹی آئی والا ہے، نون لیگ والا ہے، یہ ایسا عذاب کھڑا کیا تھا ایک ملک میں، ابھی تک جو چل رہا ہے، یہ پی ٹی آئی والا جی، یہ نون لیگ والا جی، وہ پی ٹی آئی نون لیگ نو کافر کہہ رہے، کافر نون نو کہہ رہے، کافر کہہ رہے ہیں۔ اب یہ شروع ہو گیا، دینی پروگرام شروع ہو گیا کہ جی اے جائز ہے یا ناجائز ہے یا ٹھیک ہے، ہویا نہیں ہوا جی۔ خدا کے لیے آسان بات ہے، دین ایک آسان بات ہے۔ اگر کوئی 20 رکعات پڑھ رہا ہے، قرآن سن رہے تو کوئی گناہ کر رہے ہیں، یا تو تم کہو کہ یہ بدعت ہے کہ نہیں اس کو کرنا گناہ ہے، پھر تو سمجھ آ گئی کہ گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو دیکھو ظالموں، حضور تو سارے کام چھوڑ کے اللہ کی عبادت میں رکھتے تھے، ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ کیا کرتے تھے اعتکاف میں بیٹھ کے؟ اب تو لوگ اعتکاف میں بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے، کیونکہ سوشل میڈیا نے ایسا کام کر دیا ہے جو کام 14 سال میں کوئی نہیں کر سکا تھا، کوئی شیطان بھی نہیں کر سکا تھا کام، کوئی یہ سوشل میڈیا کر گیا۔ کھایا پیا کچھ بھی نہیں، گلاس توڑا 12 میں۔ بابا تھوڑے دن کی بات ہے، خود خدا کے لیے قرآن پڑھ لو، نہ کسی ایسے فضول جو میں سارے علماء کی بات نہیں کر رہا بھائی، بلکہ کہ مولوی پڑھ لینا، یہ جو 2 نمبر مولوی ہیں نا، 2 نمبر مولوی جو صرف کنٹروورشل باتیں کر رہے ہیں، صرف امت کو توڑ رہے ہیں، لڑا رہے ہیں، یہ 2 نمبر مولوی ہیں، یاد رکھنا۔ ایک ایجنڈے پہ ہیں، یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ کس طرح لوگوں کے اندر سے دین کی عظمت ختم کرنی ہے۔ یہودی بھی پڑھاتے ہیں قرآن باہر امریکہ میں، یہودی قرآن پڑھاتے ہیں، یہودی یونیورسٹیز میں قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھا ہے انہوں نے، ترجمے سے پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، وہ قرآن پڑھاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ایک بات صرف کرتے ہیں ایسی، ایک بات ایسی کنٹروورشل چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ وہ باقی سارا کام چھوڑ کے وہ سارے اسٹوڈنٹ اسی پہ بحث کرتے رہتے ہیں کہ یار ایک ہی گل کرتی ہے۔ یہ کام وہ جو یہودی علماء کرتے تھے وہ یہاں کے لوگ کر رہے ہیں، ایک بات چھوڑتے ہیں ساری امت میں۔ اب سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لو، ایک ہی بات چل رہی ہے، تراویاں 20 سن کے 8 سن ہے سن کے نہیں سن گیا، انہوں نے پڑھیاں سی کہ انہوں نے نہیں پڑھیاں، حضور نے منع کرتا سی۔ اس میں سے کیا، اس سے کیا فائدہ بتاؤ؟ اس سے ایمان بڑھ رہا ہے؟ اور کوئی وہ کام کرو جس سے امت کا ایمان بڑھ رہا ہے، کوئی ایمان کی بات کرو، ایمان کی بات، ایمان بڑھانا، ایمان بنانا، یہ میرا مقصد حیات ہے۔ اگر ایمان نہ بنایا، ایمان نہ بڑھایا اور اس کے بغیر گئے مر، تو مر تھا جاؤ گے۔ ایمان 4 باتوں سے بنتا ہے میرے دوستو، 4 باتوں سے ایمان بنتا ہے، غور سے سن لو آپ بھی، یہ میڈیا والے بھی۔ ایمان 4 باتوں سے بنتا ہے۔ ایک، اللہ کے تذکرے کرنا، اللہ کے تذکرے کرنا، اللہ کے بول بولنا، کہ اللہ نے کی قدرت، اللہ کی بنائی چیزوں پہ غور کرنا کہ اللہ نے بنایا ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ ہر حال کو اللہ سے جوڑنا، ہر حال کو اللہ سے جوڑنا کہ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک ایکسیڈنٹ، اچانک نہیں ہوا، اللہ نے ایسا ہی چاہا تھا، یہ اللہ کے ہاں تھا معاملہ۔ یہ کنو آ گئے مارکیٹ میں، کنو آ گئے ہیں، مالٹے آئے، بڑے یار کتنے باغ بن گئے کنو مالٹوں کے، نہیں، یہ اللہ نے بنائے ہیں، اللہ پیدا کرتا ہے ان کو، یہ اللہ بنانے والا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ پاک کے ارادے سے ہو رہا ہے، آج تک جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ نے کیا ہے، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہے ہیں، آئندہ جو کچھ بھی ہوگا وہ کون کرے گا؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ قدرت والا ہے۔
ابھی میں عمرہ کرنے گیا ہوا تھا پہلی رمضان میں وہاں اللہ کی طرف سے پہلی رمضان مجھے وہاں آ گئی، تو عمرہ کر کے میں وہ نا صحیح کر کے تو میری صحیح جلدی ہو گئی. میرے جو 7 لوگ تھے انہوں نے کہا ہمیں 2 چکر رہتے ہیں. میں کہا یار میں یہاں بیٹھا ہوں، تم لوگ 2 چکر لگا کے آ جاؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں. میں وہاں بیٹھے کہ تو 3 لوگ بیٹھے تھے وہاں، 3 لوگ وہاں بیٹھے تھے. میں نے ان کو کہا میں نے جی آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ انہوں نے کہا جی اسلام آباد سے آئے. کھاتے پیتے لوگ لگتے تھے. آج کل تو کھاتے پیتے لوگ بڑے بڑے ہوٹلوں میں تو وہی رہتے ہیں. عمرہ بھی ایک فیشن کے طور پہ ہے اب، سوری ٹو سے فیشن. کیوں فیشن کہہ رہا ہوں؟ آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہیں اس طرح مجھے بتاؤ کہ جو عمرہ کر کے آیا اس کی زندگی بدل گئی ہے؟ کتنے کی دیکھے ہیں آپ نے؟ نام لوگ کے بتاؤ گے فلاں میں نے دیکھے جی ہمارے عمرہ کر کے. عمرہ کرے زندگی نہ بدلے، یہ نہیں ہو سکتا. روزہ رکھے اس کی زندگی میں پرہیزگاری نہ آئے تو اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے کچھ اور کام کیا ہے. نماز پڑھتا ہے برائی نہیں چھوڑتا، یہ نماز نہیں پڑھتا کچھ اور کر رہا ہے. میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، کسی نے کوئی مجھے لے گیا تھا، بھائی میں خود نہیں گیا تھا، کوئی مجھے زبردستی لے گیا کہ چلو یار آپ حضرت ہمارے ساتھ عمرے میں، لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ ہٹنا عمرہ کر لو. دارالتوحید ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج رمضان آ گیا ہے، آج سے آپ کا کرایہ کتنا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی آج سے ہمارا پر ڈے کرایہ ہے 4700 ریال ڈیلی، یعنی تقریباً 4 لاکھ روپیہ ڈیلی ایک نائٹ کا کرایہ ہے. اور یہ کرایہ 20 رمضان تک ہے. 20 رمضان سے عید تک کا کرایہ 14,000 ریال ڈیلی ہوگا، یعنی 12-13 لاکھ روپیہ ایک نائٹ کا ہوگا. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس عید تک بکنگ نہیں ہے، کمرے سارے بک ہیں، اگر آپ نے لینا ہے تو ہمارے پاس نہیں کمرہ کوئی. اب اتنے پیسے خرچ کے جا رہے ہیں تو میں نے خیر ان سے میں نے پوچھا، میں کہا جی آپ کدھر کہاں سے آئے ہیں؟ اسلام آباد سے. اچھا جی تو کدھر آئے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ، انہوں نے کہا جی عمرے سے آئے ہیں. اور کدھر آئے ہیں اور کہاں آئے ہیں؟ میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمرہ کریں تو عمرہ جو ہے وہ سارے گناہ معاف کرا دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ اور آج رمضان شروع ہو گیا، آج جو عمرہ ہم کر رہے ہیں یہ رمضان کا عمرہ ہے. اور رمضان کے عمرے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا. میں کہ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ آپ کو پتہ ہے؟ تو چپ کر گیا. پڑھے لکھے لوگ رہے سر، پڑھے لکھے سے کنسٹرکشن کا کاروبار ہے. تو میں چلو یہ تو اتنا تو سنا نا آپ نے کہ عمرے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں جی سنیں، ایسے واسطے تے آئیں، ایسے واسطے تے آئیں. تو میں کہا تمہاری عقل کچھ ہے، کام کرتی ہے عقل؟ عقل سے سنو میری بات. اسی طرح میں نے اس کو کہا، میں کہا عقل سے بڑی بات سنو. یہ تمہاری عمر 50 سال کے قریب لگتی ہے، 50 سال کے تم ہو تو 50 سال میں جو تم نے جو گڑبڑیں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، 7 دفعہ تم پھیرا کٹیا ہے. ایک کوٹھا جب بنیا تے پھیرا لایا تو 7 باری آؤں تو اس طرح یہ جو صحیح سی کی ہے اور بال کٹائیں تو تیرے سارے گناہ معاف. اس طرح ہوتے گناہ معاف؟ میں کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تیرا دماغ نہیں کام کرتا کہ یہ 7 چکر لگانے سے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہتے جی پھر کس طرح ہوں گے؟ میں کہا بیٹا یہ دل کا معاملہ ہے، اگر دل سے گناہ چھوڑنے کی نیت نہیں کی تو ایتھے تو پاویں 7,000 چکر لا. مکے گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 پند پڑھائیے. اس طرح نہیں مکنی بات. بات تو بیٹا مکے گی کہ جے ایتھو مکاتی تے کہ یہاں عمرہ کیا تو آج فیصلہ کر لیا کہ بس یا اللہ آج کے بعد تیرے ساتھ جتنی بھی میں نے ناراضگی کی ہے، جو تیری نافرمانی کا کام کیا ہے، آج بس ختم.
آج کے بعد جب میں واپس جاؤں گا تو میں وہ والا نہیں بٹ نہیں ہوں گا، نافرمان میں ادھر چھوڑ گیا ہوں، اب میں تیرا فرما بردار بن کے واپس جا رہا ہوں۔ آج کے بعد میری نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد میری زبان جھوٹ نہیں بولے گی، آج کے بعد میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، آج کے بعد میں لوگوں کو ذلیل نہیں کروں گا، آج کے بعد میں نے اپنے دل سے سب کی نفرت نکال دی، آج کے بعد میں نے انتقام کا ارادہ چھوڑ دیا، آج کے بعد میں نے حرام کھانا چھوڑ دیا، آج کے بعد میں حلال کھاؤں گا۔ اگر تم نے یہ نیت نہیں کی تو لا چکر جنہیں مرضی۔ بھرا پڑا نہیں حرم، اتنا رش کہ کئی دفعہ مجھے یہ لگا کہ میں ٹکرا جاؤں گا، لوگ یعنی سانس گھٹ جائے گا میرا۔ میں نے یقین کرو، میں ایسے آسمان کو دیکھ کے میں نے کہا یا اللہ، یہ تیرا گھر تو بھر گیا ہے، تیرا گھر تو لوگوں نے بھر دیا ہے، یا اللہ جو آئے ہیں ان کا آنا بھی قبول کر لے، ان کا دل پھیر دے، ان کا دل پھیر دے، ورنہ یہ چکر لگا لگا کے جا رہے ہیں، زندگیاں وہی ہیں، کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ جو ہے میں اتنی لمبی میں نے دعا مانگی اللہ سے کہ یا اللہ ان کو سب کو قبول کر لے، بس اس کو اب کسی کو نامراد واپس نہ بھیجی، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کدھر آئے ہیں، یہ ہمیں گیڑا لگانے آ جاتے ہیں، ہر مہینے عمرہ کر کے آ رہے ہیں اور زندگی وہی ہے۔ یہ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بھائیوں میں نے نہیں فرمایا، یہ حضور نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب میری امت کے مالدار لوگ، مالدار 14 ہزار میں رہنے والے سیر و تفریح کے لیے عمرہ کریں گے، سیر و تفریح، ایسے ہی پھرنے ٹھہریں، تو یار یورپ نہیں جانا، ادھر چلنے ہیں، یورپ جانا تھا تو میں سوچا تھا بچوں کو یاد ادھر ذرا بچے ذرا یورپ کی بجائے ادھر چلے جائیں، وہ سیر و تفریح کے لیے آئیں گے، کوئی نیت نہیں ہوگی ان کی اس بات کی کہ ہم کدھر آئے ہیں یا کیا کرنا ہے، کدھر کیا چھوڑنا ہے، کچھ نہیں۔ اور میری امت کا غریب لوگ وہ سوال کے لیے عمرہ کریں گے، سوال کے لیے۔ میں طواف کر رہا تھا، طواف میں نے ایک لڑکا دیکھا، بڑے لمبے لمبے بال، بڑا خوبصورت ہینڈسم لڑکا، ایسے چادر، بڑا جسم بھی اس کا بنا ہوا جسم، ایسے ایکسرسائز والی باڈی۔ تو میں اس کو دیکھ کے میں نے کہا یار ماشاءاللہ کتنا خوبصورت آدمی ہے، کتنا خوبصورت لڑکا ہے، ینگ بالکل۔ تو ساتھ ہی اس نے آگے کہا کہ جناب میری جیب کٹ گئی، میں نے کچھ دے دیں ابھی۔ اوئے ہوئے، میں نے اسے کہا یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا؟ طواف میں اللہ کو کتنی غیرت دلائی تم نے اس بات سے۔ لیکن یہاں اس لوگوں نے طواف کیا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ یہاں طواف کر رہے تھے، تو وقت کا خلیفہ بھی آ گیا طواف کر، اس وقت خلیفہ اس طرح نہیں آتے تھے کہ ہٹ جاؤ پیچھے، سارا حرم بند، تو خلیفہ کل ہی طواف کر رہے، اس وقت یہ چکر نہیں تھا، اس وقت خلیفہ بھی عام لوگوں کی طرح طواف کرتے تھے۔ تو خلیفہ نے دیکھا کہ حضرت طواف کر رہے ہیں حضرت، تو انہوں نے خلیفہ نے اس کے پاس جا کے کہا کہ حضرت آپ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی، تو آج ملاقات ہوئی، میں بادشاہ ہوں، خلیفہ ہوں، کوئی حکم، کوئی آرڈر کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یار اتنے طواف کر رہے ہوں، یہاں تو مناسب نہیں لگتا، طواف کے بعد بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ طواف ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا حضرت طواف ختم ہو گیا، آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا یار یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں مناسب نہیں ہے، باہر نہ چلیں؟ انہوں نے کہا جی باہر چلتے ہیں۔ باہر جا کے اس نے کہا حضرت حکم، کوئی حکم کریں آپ، کسی چیز کی تمنا، کوئی ضرورت۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دنیا کی کوئی چیز مانگوں یا آخرت کی مانگوں، بتاؤ؟ انہوں نے کہا حضرت آخرت پہ تو میرا اختیار نہیں ہے، میرے پاس ہے، دنیا کی مانگے دے دوں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا دنیا کی چیز تم سے مانگوں، دنیا جس نے بنائی ہے نا، جس کی یہ دنیا ہے، میں نے آج تک اس سے دنیا نہیں مانگی، تیرے سے کیا مانگوں؟ میں کہ اس خانہ کعبہ نے ایسے لوگ طواف کرتے دیکھے ہوئے ہیں، اب یہ خانہ کعبہ ہمیں دیکھتا ہوگا کہ اے آگئے جی فقیر، یہ آگئے دل میں دنیا بھری ہوئی، جن کے اندر دنیا کے بڑوں کی عظمت بھری ہوئی ہے،
اللہ کی عظمت سے خالی ہیں، یہ آگے طواف کرنا۔ اوئے ہوئے میرے دوستو، یہ کرنے کا کام تو، سیکھنے کا کام تو یہ تھا کہ میں اللہ کے گھر جانا سیکھوں، میں رمضان میں اللہ سے تعلق بنانا سیکھوں۔ یہ میں بتانے لگا تھا، آپ کو بھی بات اور تو چلے گی کہ ایک نمبر 1 بات یہ ہے کہ اللہ کو بولنا، اللہ کی بات سننا بڑی ضروری بات ہے خدا کے لیے۔ سنا کرو بات، جہاں کہیں بات ہو سنا کرو۔ آپ تو چلو بیٹھے یہاں الحمدللہ بات سنتے ہیں، میں دیکھتا ہوں لوگ بات کر رہے تو سنتے نہیں، لوگ سنتے نہیں بات۔ اللہ کی بات بولنا، اللہ کی بات سننا، اللہ کی عظمت بولنا، اللہ کی عظمت سننا، نمبر 1۔ نمبر 2، نبیوں کے واقعات پڑھنا، نبیوں کے واقعات سننا۔ انبیاء کے واقعات پڑھنے سننے سے ایمان بڑھتا ہے، یاد رکھنا، اور کسی سے نہیں ایمان بڑھتا، نبیوں کے واقعات سے ایمان بڑھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا، قال ابراہیم، ابراہیم نے یہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، یوسف علیہ السلام نے یہ کیا۔ یہ نبیوں کے واقعات میں نور اللہ نے رکھا ہوا ہے، میں نے نہیں رکھا۔ ان کے واقعات پڑھنے سے نور۔ نمبر 3، صحابہ کے قصے سننا، صحابہ کے پڑھنا، کیونکہ ایمان کو سیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے، اور جس طرح سیکھا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے کہ ایسے لوگ نہ کوئی پہلے آئے ہیں نہ کوئی بعد میں آئیں گے، یہ ہیں وہ لوگ، کلن وعد اللہ الحسنی، ان سب کی مغفرت کا وعدہ کر لیا اللہ نے۔ جن کی مغفرت کے وعدے آسمان سے ہو چکے ہیں وہ صحابہ ہیں، اور کسی کا وعدہ نہیں ہے، باقی جتنا مرضی کو بڑا پیر آئے اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ صحابہ کے واقعات ہو چکے، وعدے ہو چکے کہ یہ جنتی ہیں سب، کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا جنت کا۔ ان کے واقعات سنو، خدا کی قسم صحابہ کے واقعات، میں حیات الصحابہ ایک کتاب ہے، حیات الصحابہ، 3 جلدیں اس کی، اللہ کبھی توفیق دے تو وہ کتاب پڑھو، صحابہ کے واقعات، حیات الصحابہ، یہ کتاب پڑھو، ایمان آپ کا یوں جائے گا اللہ کے فضل سے آسمان پہ۔ نمبر 4، موغیبات کے تذکرے، غیب کی باتوں کے تذکرے، جنت کے تذکرے، دوزخ کے تذکرے، جنت میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، قیامت آئے گی، ترازو قائم ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ترازو لگے گا، نیکیاں بدیاں تلیں گی، کسی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کا بائیں ہاتھ میں ملے گا، دائیں والے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے تم کیا، تمہیں پتہ دائیں ہاتھ والے کیا ہوں گے۔ جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، یوں ملے گا، تو پتہ کیا کرے گا، وہ بھاگے گا اپنے گھر والوں کی طرف۔ یہ قرآن میں یہ نعرہ لگایا ہے، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میں کہتا تھا نا کہ اللہ ہے۔ وہ کہے گا کہ میں کہتا تھا کہ اللہ ہے، اس کی مان لو، اس کے سامنے جھک جاؤ، جس زندگی کو گزارنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ زندگی گزار لو۔ میں کہا کرتا تھا نا، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، میں پاس ہو گیا، میرا جنت کا فیصلہ ہو گیا، نعرے مار کے جائے گا وہ۔ یہ دن آئے گا، ایک دن آنا ہے، یہ دن اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ اس کے تذکرے تو کرو، اگر اس کے تذکرے نہیں کرو گے تو اس کو کامیڈی سمجھنے لگ جاؤ، کامیڈی ہے، یہ مذاق ہو رہا ہے، یار مولوی سے گلا کر رہے ہیں، یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے۔ یہ 4 چیزوں کے تذکروں سے ایمان بنتا ہے میرے دوستو، ایمان بنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ یہ جو بندے مر جاتے ہیں
پھر آپ زندہ کیسے کریں گے انہیں دوبارہ؟ مرے ہوئے کو کیسے زندہ کریں گے؟ وہ ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، مٹی بن جائیں گی، کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ابراہیم، حالانکہ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ، ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، نبیوں کے باپ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے ابا جان کی سنت ہے۔ یعنی حضور نے ان کو ابا جان کہا کہ ہمارے ابا جان کی سنت ہے، یعنی وہ ابو الانبیاء، وہ یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ کیسے زندہ کریں گے آپ؟ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہ تمہیں یقین نہیں اس بات کا؟ کہنے نہیں جی یقین ہے، بالکل یقین ہے۔ قالوا بلا، یقین ہے، لیکن ایسے دل کی تسلی کے لیے، کیونکہ دل کی تسلی ہونا بھی ضروری ہے، دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اللہ نے کہا اچھا اب یہ بات غور سے سنو۔ اب اللہ اگر چاہتے تو اللہ کہتے ٹھیک ہے تیری دل کی تسلی چاہیے تو ہم نے تیری دل کی تسلی کر دی، 1 منٹ میں ہو گئی۔ نہیں کر سکتا اللہ، 1 منٹ لگتا ہے، تسلی ہو گئی؟ نہیں۔ ایک بات سمجھائی تم نے کرنا کیا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ اچھا جی 4 پرندے لو، 4 پرندے لو اب، اور 4 پرندوں کو سدھا لو کیا ہوگا؟ ان کو تمہاری بات سننے لگ جائیں، وہ آپ کی بات پہ آ جایا کریں۔ کتابوں میں لکھے واقعات، کوئی ایک مور تھا، ایک طوطا تھا، ایک کبوتر تھا، اس طرح کے 4 پرندے تھے کوئی۔ اب 4 پرندوں کو سدھایا، کتنی دیر لگی ہوئی؟ کیا خیال ہے آپ؟ 2 دن میں ہو گیا تھا؟ ان کو سدھایا، 4 پرندوں کو سدھا لیا۔ جب وہ کہا یا اللہ یہ سدھا لیا میں نے ان کو، یہ میری بات سننے لگ گئے ہیں، میں آواز دیتا ہوں آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پکڑو ان کو، ذبح کرو، سر کاٹ کے ہاتھ میں پکڑ لو، ذبح کرو ان کو، ذبح کر کے ان کو پروں سمیت قیمہ کرو، ان کا پروں سمیت قیمہ کراؤ۔ اب قیمے کو سارا اکٹھا کرو، سب قیمے کو اکٹھا کر دیا 4 کے۔ اب اللہ نے کہا کہ ان کے 4 پیڑے بنا لو، 4 پیڑے بناؤ، ایک پیڑا لے کے جاؤ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے اوپر رکھ کے آؤ، یعنی کیا ایتھے رکھ دے۔ وہ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، پہاڑ پہ چڑھے، جب اترے تو دوسرا پیڑا پکڑو، اس پہاڑ پہ چڑھو، وہ اوپر پہاڑ، تیسرا پکڑا، وہ چوتھے پہ، چوتھا پکڑا، وہ، یعنی پہاڑوں پہ چڑھا کے اترا کے۔ آگے مفسرین لکھتے ہیں اگر 5واں پہاڑ ہوتا نا تو ان سے جایا نہیں جانا تھا، اتنا تھک گئے۔ اب یہ سارا کچھ کرا کے کہا کہ اب بلاؤ، ایک کو بلاؤ، پرندے جس کو بلاؤ ایک کو۔ تو انہوں نے ایک مور کو آواز دی جو سدھایا تھا، تو 4 پہاڑوں سے کہیں سے پر اٹھے، کہیں سے قیمہ اٹھا، کہیں سے ادھر اٹھا، وہ سارا اکٹھے ہوتے ایک مور بن کے سامنے آ گیا، کہا لگاؤ سر اس کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مور کی بجائے کبوتر کا سر آگے کر دیا، وہ پیچھے ہٹ گیا مور، کہ یہ نہیں، وہی لگاؤ۔ پھر مور کا سر لگایا، پھر اس طرح 4 پرندوں کو آواز دی، 4 پرندوں کا قیمہ گوشت پر اکٹھے ہو کے آگے سامنے دوبارہ پرندے بن گئے۔ اللہ نے کہا ایسے بنائیں گے ہم، سمجھ آ گئی اب بات کی؟ یہ ہیں ہم قدرت والے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے، یہ سننے سے ایمان بنے گا یا سٹوریاں کہانیاں سننے سے؟ ابھی میں صحیح کر رہا تھا، صحیح کرتے مجھے حضور یاد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی۔ کیا بات ہے، کیا تعریف کروں نبی کہ ایسی ہستی تھے، وہ ایسی ہستی تھے کہ اتنی بڑی ذات جو سارے نبیوں کے امام ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی بیان نہیں کرتے تھے۔ صحیح کرتے ہوئے جب صحیح کر رہے تھے تو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح کرتے ہوئے، صحیح کرتے جب وہ سبزی لائن جب بھاگے نا، وہاں جو 2-4 دفعہ 5 دفعہ بھاگے، جب 7 دفعہ، تو حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ قربان جائیں کیا طاقت تھی ہماری والدہ امی ہاجرہ کی، کیا طاقت تھی ان کی، ہم تو تھک گئے بے سب چکر لگا کے، ہماری ماں نہیں تھکی، ہم تھک گئے۔
کیا ان کو بڑا کیا ہے اور کیا خود کو چھوٹا کیا. ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ میں تو تھک گیا, وہ نہیں تھکی. یہ حضور کی عادت شریفہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو, کسی نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ کریم کون ہے, تو کیا جواب تھا کہ میں ہوں. میرے سے زیادہ کریم کون ہے, تو کیا جواب دیا آپ نے؟ فرمایا یوسف علیہ السلام. تو آگے صحابہ کو جس نے پوچھا اس کو یہ توقع تھی کہ کہیں گے میں ہوں, لیکن جب حضور نے فرمایا یوسف تو انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ یوسف اب میں یوسف کریم ابن کریم, اس کا باپ کریم, اس کا دادا کریم, اس کا پردادا کریم. یہ حضور کیا. تو ہمیں کو کہہ دو میں نہ گل کرنا, میں پتا سارا, میں پتہ کچھ نہیں کیا کرنا ہے, کیا کہنا ہے, کیسے رہنا ہے, کیا زندگی ہے. ہم تو کنٹروورشل میں پڑے ہوئے ہیں, لڑائی مار کو پہ کہ ایسا ہی ہے غلط ہے. وہ بابا ایمان بناؤ, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, ان قریب سوال کیا جائے گا. جس کی موت آ گئی اس سے پوچھا جائے گا کھڑے ہو جا بھائی, بتا تیرا پالنے والا کون تھا, کس پہ یقین بنا کے آیا. یہاں تو 2 نمبر مولوی وہ اس پہ بیٹھے ہیں, سوشل میڈیا پہ ویوز بنا رہے ہیں کہ میرے اتنے ویوز ہو گئے, میرے اتنے ویوز ہو گئے. او بابا ایمان کی بات کر, ویوز وہاں نہیں کسی نے قبر میں پوچھنا کہ آپ کے ویوز کتنے تھے, آپ کے سبسکرائبر کتنے تھے, کس نے پوچھنا؟ وہاں یہ پوچھا جائے گا بتا تیرا پالنے والا کون تھا. تھوڑے ہی ہوں گے ایمان والے, تھوڑے. اللہ خود کہتے ہیں اللہ کہ تھوڑے ہی ہوں گے, تم میں سے تھوڑے ہی ہیں بات کو ماننے والے, تم میں سے تھوڑے ہی ہیں ایمان والے, تم میں سے تھوڑے ہی ہیں. یہ تھوڑے ہی ہیں اچھے اخلاق والے, تھوڑے ہی ہیں دلوں کے اندر نفرتیں نکالنے والے, تھوڑے ہی ہیں لوگوں کے کام آنے والے, تھوڑے ہی ہیں جن کا رخ صحیح ہوگا. وہ تھوڑے ہیں, زیادہ نہیں ہیں. اللہ ہمیں تھوڑوں میں کر دے, زیادہ میں نہ کرے. ان تھوڑوں میں سے ہو جائیں کہ جن کو یہ فکر ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ میں مرنے والا ہوں, مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے. میری کہیں نماز ایسی ہو جائے, کوئی نماز ایسی بن جائے, رمضان آیا ہے, میں کوئی ایسی رمضان نماز پڑھ لوں کہ 2 رکعت ایسی پڑھ لوں کہ اللہ سے قبول کر لے کہ ہم ٹھیک ہے, شاباش. میں 2 رکعت ایسی پڑھنے کی ٹریننگ کروں, اپنی نماز کو قائم کرو کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کو درست کرو. آرام سے 2 رکعت اٹھو, آج کل رات کو اٹھو, تھوڑی سی دیر جلدی سو جایا کرو. 10 بجے سارے سو جائیں, سب سو جائیں 10 بجے. 3 بجے سارے اٹھ جائیں. 3 بجے اٹھ کے وضو کر کے 3 سے 4 تک کم از کم اللہ کے سامنے نفل پڑھو. اور نفل کیا پڑھو؟ آہستہ آہستہ نفل پڑھو. ترجمہ سیکھو سورہ فاتحہ کا. قرآن کی جو آیتیں نماز میں پڑھتے اس کا ترجمہ سیکھو تاکہ پتہ ہو میں کیا کر رہا ہوں, کیا پڑھ رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں, میں اللہ کو کیا درخواست پیش کر رہا ہوں. پھر اس کو آہستہ سے کہو الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, الرحمن الرحیم, جو رحمان ہے, باتیں کی طاقت والا ہے. اور اللہ سے بات کرنا سیکھو نماز میں. تم کس چکر میں پڑے ہو گے ایسا ہی ہے کہ وہ غلط ہے. اس رمضان میں جس نے کسی نے نماز بنا لی, اپنی نماز بنا لی, وہ جیت گیا, وہ کامیاب ہو گیا. تراویحیں پڑھی نہیں پڑھی یہ کہ چکر سے کرو. نماز بناؤ, قرآن پڑھو, اللہ سے قرآن ایسے پڑھو کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں, اللہ میرا قرآن سن رہا ہے. ایسا لوگ پڑھ چکے ہیں, کہ قرآن اللہ سن رہے. ایسا پڑھو قرآن. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اس کا ترجمہ پڑھو کہ کیا بات ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ کیا اللہ بات کر رہا ہے مجھ سے. یہ اللہ سے تعلق بنانے کا مہینہ ہے, نہ کہ فضول باتوں میں لگنے کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں میرے دوستوں, میں انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اسی پہ آدھی بات رہ گئی ہے, اگلے جمعے بھی اسی پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نیت کرو اس بات کی کہ ہم نے اس رمضان میں اپنی نماز کو درست کرنے کی محنت کرنی ہے. کرتے محنت انشاءاللہ, اور قرآن پڑھ کے اللہ کو سنانے کی محنت میں نے کرنی ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا